على المرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد علي أبو القاسم محمد سيد الأصدقاء والأسمياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في البلد روحي وأرواح العالمين لتراب واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. صدق الله العلي العظيم. صلى آخری لیکن نشان کروا ہے پیش کروا مسائل ہمیں اس میں نے عصمت کے عنوان سے شروع کیا تھا. انبیاء کی عصمت پہ قرآن میں اگر کسی نے اعتراض کیا تو ہم نے جواب دیا کیونکہ ہم قرآن کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے. اگر کوئی قرآن کے سوال اٹھائے گا تو ہم جواب دیں گے. اگر کبھی کوئی اہل بیت کے سوال اٹھائے گا تو ہم جواب دیں گے. کیونکہ حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ میں دو طرح کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ چار کم سے کم سامنے کتاب اللہ ان تمسكتم بما لم تضلوا بعدي ابدا انهما لن يفترقا حتى يرجع الى الحق. یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر مجھ سے آنے میں. حبیب خدا فرماتے ہیں یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس قرآن ہے اور اہل بیت نہیں ہے بالکل غیر ہے. نمبر پہ آتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں کہ طاقت سے پڑھوں تو میں کہا کمزوری ہے لیکن پیش کرتا ہوں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اس کے پاس ہے اہل بیت نہیں ہے تو بنا پر فرمان نبی قرآن بھی اس کے پاس نہیں. کیونکہ حبیب خدا فرمانے انہما لن یفترقا. اور خبردار کوئی مسلمان یہ نہ کہے میرے تمام شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں پیغمبر اسلام نے کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انی جعلکم فیکم فضلین کتاب اللہ و سنتی کہ میں کتاب و سنت چھوڑے جا رہا ہوں. نہیں، پیغمبر نے فرمایا میں کتاب و اطرت چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہیں. صحیح مسلم میں یہی الفاظ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کتاب و اطرت. قرآن نہیں کہا ہے کتاب اللہ اطرت اہل بیت. کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. سب مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا قرآن. فرمایا کتاب چھوڑے جا رہا. کتاب اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا.
قرآن نہیں، کتاب. کتاب کہتے ہیں جو مکتوب ہو، لکھی ہوئی ہو. نہیں پہنچا سکا، امت پہ نہیں چھوڑ گئے تھے لکھ لینا. آپ پہنچ رہی ہیں؟ امت پہ نہیں چھوڑ گئے تھے. اور پھر یہ اختلاف خود بتا رہا ہے، بغیر نام کی تاکہ کسی کی دلداری نہ ہو کہ پہلے نے جمع کیا قرآن یا دوسرے نے یا تیسرے نے. یہ اختلاف خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے جمع نہیں کیا. عربی کا قانون ہے اصول فقہ کہ اذا تعارضا تساقطا، جب دو باتیں ٹکرا جائیں تو دونوں ساقط نہیں ہے. لوگ دو باتیں اگر ٹکرا جائیں، ایک کہے اس نے جمع کیا، دوسرے کہے اس نے جمع کیا، تو پھر ثابت ہو گئی. پھر دوبارہ پیغمبر کی حدیث کو دیکھنا ہوگا. پیغمبر فرمانے قرآن ہے قراءت سے. قراءت یعنی سنانا. تو لوگ کہہ سکتے تھے قرآن چھوڑ کے وہ جو سنایا تھا، کہ نہیں، کتاب اللہ و اطرتی، میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو. میں اپنی زندگی میں قرآن جمع کروا کے چھوڑے جا رہا ہوں. یہ جو علی کے پاس لکھوا کے رکھ گیا ہوں. آپ پہنچ رہے ہیں؟ یہ جو علی لکھتے رہے ہیں وہی قرآن میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور اپنی اطرت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہت سے ہمارے شیعہ بھی کہتے تھے کہ نہیں امت پہ چھوڑ گئے تھے، وہ پھر بعد میں جمع کرتے رہے. نہیں، پیغمبر اسلام جمع کر کے قرآن لکھوا کے جناب امیر کے پاس. جناب امیر نے پھر کیا کیا کہ جو قرآن جمع کر رہے تھے، جناب امیر نے اسی قرآن کریم کو جو جناب ختم مرتبہ کے سامنے آپ نے سن کے لکھا تھا، اس پہ آپ نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا تھا. نہیں ہے مطلب جب پیغمبر نے فرمایا نا انی تارکم، میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، تو کچھ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے. اب بعد میں حفاظ کو مار دیا گیا، قرآن ان کے پاس تھا نہیں، قرآن تھا مولا کے پاس. آئے کا یعنی قرآن، مولا نے کہا میں لینے کے لیے تیار ہوں. دیکھا کہ یہ قرآن نہیں چاہیے، پیغمبر سے کتاب چاہیے، آل سے قرآن نہیں چاہیے. نہیں ہے مجمع. جناب امیر نے کہا قرآن میں نے وہ جو پیغمبر نے لکھا تھا سارا جمع کر کے دے دیا، نہیں چاہیے، آپ سے قرآن نہیں چاہیے. کیوں؟ مسئلہ کیا تھا؟ مولا نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا تھا. جو لوگ نہیں پہنچے انہیں سمجھا دو. مولا نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا تھا، ہر آیت کا. یہ آیت کس کی شان میں آئی؟ یہ آیت کس کے لیے آئی؟ سورہ منافقون کن کے لیے آئی؟ یہ کون سے سورے کہاں پہ آتے رہے؟ یہ سورہ احزاب میں جو آیات ہیں، جنگ خندق کی آیات، احد میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام سے کہا ہمیں کتاب چاہیے، اہل بیت سے کہا نہیں آپ کا قرآن نہیں چاہیے. اب یہاں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، بٹ میں دیکھ رہا ہوں مقدس شہر بھی موجود ہیں، جناب سیدہ کے سایہ سب کے سر پر قائم مقام رہے. تو ایک حدیث پیش کرنا، اس کو سنیے گا، شاید آپ کے لیے جدید ہو. حدیث نبوی ہے، اور میں نے دیکھیں احادیث آیات وہی ہوتی ہیں، ان میں سے نئے مطالب کوشش ہر ایک کی ہوتی ہے. یہ حدیث شاید آپ کے لیے نہیں ہو. تو اب یہاں پیغمبر اسلام سے کہ ہمیں کتاب کافی ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، قرآن و اہل بیت یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اب بہت سے مسلمان سمجھ رہے ہیں ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن تو ہمارے پاس ہے. حدیث سنیے گا، ربا تھالی القرآن والقرآن یلعنہ. پیغمبر فرما رہے ہیں بہت سے کچھ لوگ پہنچ گئے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے جن پہ خود قرآن ہی لعنت کرتا ہوگا. اسی انداز سے چلتے ہیں یہ گا. تو اللہ نے کہ پیغمبر حبیب خدا فرما رہے ہیں،
امام غزالی نے بھی لکھا ہے، بڑے بڑے علماء تمام نے لکھا ہے، ربا تالی القرآن، تالی یعنی تلاوت کرنے والا، تالی القرآن بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، والقرآن یلعنہ، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہوا لعنت کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن بھی لعنت بھیجتا ہے. اچھا یہاں پہ آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہاں لے جا کہاں گئے ہیں، اگر نتیجہ پیش کروں تو اب آئیے گا تو قرآن بہت سے پڑھنے والے اور قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوتا، پڑھنے والوں پہ. تو میں بہت سوچا کرتا تھا کن پہ لعنت کر سکتے ہیں، تو پھر پہلی والی حدیث دوبارہ سمجھ میں آئی، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جو اہل بیت کو دھکیل کے قرآن پڑھتے ہیں قرآن انہی پہ لعنت کرتا ہے. ارے وارث قرآن کو چھوڑ کے آئے ہو. قرآن خود عصمت کے درجے پہ ہے، اس میں کوئی خطا نہیں. توجہ چلیے گا میرے ساتھ، میں نے عصمت کو پیش کرنا ہے، میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. تو قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، شک نہیں. توجہ کتاب ہے میراث، اہل بیت ہے وارث. جب میراث میں ریب نہیں تو وارث میں عیب نہیں ہونا چاہیے. چلیے گا نا میرے ساتھ. بھئی آخری دو مجالس سے آج اور کل کی میں دیکھ رہا ہوں مجمع بہت زیادہ، کل اتنی بارش کے باوجود ہم نہ جانے کیسے پہنچے تھے. آپ حضرات نے کل جو وش کیا بس یہ آج سن لیجیے گا. تو قرآن کریں گے، قرآن و اہل بیت، رسول خدا اور اہل بیت اور قرآن، بس آگے پیش کر رہا ہوں. آج کل یہ دو دن رہ گئے بھائی، 2 دن انہی پہ بول سکتا ہوں. ذہن میں بہت مطالب آیا تھا، سارے انبیاء میں پیش نہیں کر پایا. میں سوچ رہا تھا کہ میں جلدی پڑھ لوں گا، لیکن بعض اوقات ابھی بھی میں نے سمیٹ کے پیش کیا. اسے چاہتا تو 2 شعبوں میں پھیلا سکتا. اب سنیے گا، قرآن ہے لا ریب، قرآن ہے لا ریب، وارث تو ہونا چاہیے بے عیب. اگر کوئی عیب دار قرآن کو سمجھنا چاہے بھی نا تو خود نہیں سمجھ سکے گا، اسے کسی پاک ہستی کے پاس جانا پڑے گا. وہ پاک ہستیاں ہی سمجھائیں گی یہ کیا کہہ رہا ہے. توجہ، بڑے بڑے افراد مولا کے پاس آتے تھے کہ آجی یہ مسئلہ قرآن سے دکھائیں، تو مولا کہتے تھے تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے. کہا یار یہ مسئلہ قرآن سے نہیں مل رہا، تو مولا کہتے تھے اس مقام پہ موجود ہے. تو ایک صاحب نے کہا یار یہ آیت تو میں نے کئی بار پڑھی، لیکن ابھی جب آپ نے کہا نا کہ اس آیت میں جواب ہے تو سمجھ میں آ رہا. میں بار بار پڑھتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا. یہی آیت میں نے کئی بار پڑھی ہے. اس آیت سے مجھے یہ جواب نہیں ملا جو آپ کو ملا. میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود کہا تھا. تو ایک بات واضح ہو گئی، قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے، وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو حق کھول دیتا ہے. جب غاصب کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو چھپا لیتا ہے. چلتے رہیے، میں دیکھ رہا ہوں بہت کم ہوتا ہے اس لیے دلی بھی چل رہا ہوں. اور جانے کا قرآن
ماشاءاللہ. یہ قرآن لا ریب ہے، وارث کو بے عیب ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی قرآن میں ہے سورہ مومنون. یہ توجہ، قرآن میں ہے سورہ مومنون، تو وارث میں امیر المومنون. تو رکھیے گا میرے ساتھ، قرآن میں آیات ہیں، وہ ہر آیت وارث تلاش کرتی ہے. میں نے ایک جملہ نشر پاک میں یوم فاقے میں پیش کیا تھا، یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ہفتے کا ساتھ ہو جائے، میری بھی مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں. میں جملہ پیش کر رہا ہوں. تو آج پورے یعنی پنجاب اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا، اللہ کا شکر ہے پاس نہیں ہوا، اور خدا نہ کرے پاس ہو. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ڈر ہے، کوئی مسلمان کتاب نہیں چھپا سکے گا، سہائے ستہ میں نہیں چھپ سکے گی، سہائے ستہ میں نہیں چھپ سکے گی. ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لائیں گے؟ ہر صحابی کے نام پہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہاں کیسے چھاپو گے؟ اور اگر کسی نے چھاپ دی، دوسرے کو دشمنی ہوئی، ہمارے میں سے نہ بھی ہوا، تو فوراً بدلہ لینے کے لیے عدالت میں پرچہ کٹوا دے گا، کورٹ لے جائے گا، پولیس میں پرچہ کٹوائے گا. عزیزان گرامی ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا باقی مسلمانوں کو ہوگا. ایسے بل پیش نہ کرو جس سے خود ہی پھنس جاؤ. میں نے ایک بات پوری زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لی، جہاں علی کا بغض ہوتا ہے وہاں عقل ماری جاتی ہے. بہرحال اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جملے کے بھی وہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگایا جائے گا، رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. سلام سے بھی بڑی ہے صلوات. کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ قرآن میں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. پہلے صلوات بعد میں سلام. صلوات سلام سے افضل ہے. توجہ، نہیں کہ چند افراد پہنچے میرے لیے کافی نہیں. آخری فرق خدا کے اصل سینے میں دم نہیں ہے، لیکن پورا خون جگر دینا. صلوات سلام سے افضل ہے، صلوات سلام سے افضل ہے. تمام مسلمانوں میں متفق علیہ فتویٰ ہے، حنفیوں کا بھی، مالکیوں کا، حنبلی، شافعی اور جعفریوں کا ہے ہی کہ نماز میں جب تشہد پڑھو تو جب تک محمد و آل محمد پہ صلوات نہ پڑھو نماز نہیں. علیہ السلام پہ اعتراض کرنے والے اگر تجھے آواز پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی تو یہ پہنچا دیں گے. علیہ السلام پہ اعتراض کرنے والے یا نماز بدل دے یا خودکشی کر لے، علیہ السلام کو ہم لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے.
کیا. جو جملہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں وہ اب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو میں نے پیش نہیں کیا, یہ میری ذہنی محنت ہے. حالات حاضرہ کے تحت ایک جملہ اور سن لیجیے. وہ کہتا ہے کہ بھی سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, تو ہم انہیں فرق بتانا چاہتے ہیں رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں فرق کیا. ہم بھی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ساری ازواج ہیں رضی اللہ عنہا یا عنہن, صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ رضی اللہ عنہم ہیں, اور ہمارے اہل بیت جو ہیں وہ ہے علیہ السلام. تو رضی اللہ عنہم کے جانتے معنی کیا؟ اللہ ان سے راضی ہو, دعا ہے. ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگارہ تو راضی ہو جا, آگے اس کی مرضی, وہ راضی ہو نہ ہو. یہ بھی وہ جملہ نہیں جو میں نے وہاں پڑھا تھا. کیا کروں آپ حضرات, یہ مجھے بہت زیادہ جوش دلا رہے ہیں. جو جملہ میں نے پڑھا تھا پیش کر رہا ہوں. رضی اللہ میں علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم جانتے کون ہیں؟ جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. پہنچ گیا. رضی اللہ عنہم وہ ہے جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز قائم کرو. جو رضی اللہ عنہ جو میں نے نمازیں شروع کر دی. آیت آئے وآتوا الزکاۃ, توجہ. آیت آئے انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی. آیت آئے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے گھر کا حج ان پہ واجب ہے جن کے پاس استطاعت ہو. جو رضی اللہ سے وہ حج پہ چلے گا. آیت آئی ہجرت کی. رضی اللہ جو عنہم تھے نا وہ پیغمبر کے ساتھ مکے سے مدینے آ گئے. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح گزشتہ امتوں پہ لکھے گئے تھے. روزے کی آیت آئی, رضی اللہ عنہم نے روزے رکھنا شروع کر دیے. آیت آئی جہاد کی, جو رضی اللہ عنہم سے جہاد پہ چلے گئے. البتہ بھاگنے کی کوئی آیت نہیں آئی. اب چلتے رہیے گا تو آیتیں آتی نہیں. راہ خدا میں صدقہ تو وہ صدقہ دیتے تھے, وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. یہ ہے رضی اللہ عنہم. رضی اللہ عنہم. اب بتاتا ہوں علیہم السلام. اشارے بڑے اہم ہوتے ہیں, توجہ ہو. رضی اللہ عنہم کو میں نے پیش کر دیا, علیہم السلام سن لیں. رضی اللہ عنہم آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں, اور آیتیں انتظار کرتی ہیں علیہم السلام کا. یہ عمل کریں تو ہم لازم ہوں. توجہ, سینے میں طاقت نہیں لیکن پھول جگر لے لو. آیتیں انتظار کرتی ہیں رضی اللہ عنہم کا نہیں, علیہ السلام کا. یہ عمل کریں تو ہم جائیں. کوئی بستر رسالت پہ سو آئے گا, کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو آئے گا, کوئی راہ خدا میں روٹیاں دے تو سورہ آئے, کوئی ذوالفقار کھینچے آیت آئے, کوئی خیبر کا دم اٹھائے. میں نے تو مکمل ہی نہیں دیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. علیہ السلام وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی ہیں. یہ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں آیتیں آتی رہتی ہیں. رضی اللہ عنہم کا علیہ السلام سے مقابلہ نہ کرنا. رضی اللہ وہ ہیں جن پہ اطاعت واجب ہے. علیہ السلام وہ ہیں جن کی
اطاعت واجب ہے. ایک جملہ میرے مزاج کا پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا. رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو غلام ہیں، علیہم السلام مولا ہے. عصمت رسول اکرم کو پیش کر رہا. ان کا تو قرآن بھی معصوم ہے. چلتے رہیں گے بھائی. سارے انبیاء کو اللہ نے معجزات دے کے بھیجا. میں اس دن پیش کر چکا ہوں، جیسے تقاضے ویسا معجزہ. یاد ہے؟ جیسے تقاضے ویسا معجزہ. 100 صحیفے آئے، 4 کتابیں. 100 صحیفے اللہ نے نازل کیے اور 4 کتابیں نازل کی. قرآن کے علاوہ نہ کسی صحیفے سے متعلق کہا، نہ کسی کتاب سے متعلق. یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ معجزہ ہے. نہیں کہا قرآن معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا. توجہ، قرآن معجزہ ہے کیونکہ پیغمبر کی نبوت قیامت تک ہے، تو ان کا معجزہ قیامت تک باقی رہنا چاہیے. توجہ ہے. تو قرآن قیامت تک، قرآن ہے میراث. جب میراث قیامت تک باقی ہے تو پھر وارث کو بھی باقی رہنا چاہیے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ. ماننے پہ آتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ شیطان غیب میں ہے، نظر نہیں آتا، گمراہ کر دیتا ہے. او بدبختو، تم شیطان کو مان لیتے ہو جو نہ اللہ کا نمائندہ، جو شیطان ہے بس، نہ اس میں کوئی طاقت، لیکن چھپا ہوا نظر نہیں آتا، دلوں میں وسوسے ڈال دیتا، دماغ میں گھس کے گمراہ کر دیتا. وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، کیا وہ دلوں میں ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ کچھ نعمت اور ہوگا اگر گلے نے ساتھ دیا. فضلان گرامی، ختمی مرتبت کی عصمت پہ میں نے کچھ آیات کی ابتدا میں تلاوت کی تھی. ایک حال آئے دہرا دوں گا اور ایک جدید آئے. ختمی مرتبت کی عصمت پہ بھائی حبیب خدا کا دفاع بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ افضل ہے رسول خدا سے. اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تاکہ کوئی آ کے یہ نہ کہہ دے میں نے آپ کی نہیں مانی، میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں. اور جو اللہ نے کہا خبردار ڈائریکٹ نہ آنا، میرے حبیب کے پاس آنا، وہ تمہیں لائیں گے. اور جو کوئی ڈائریکٹ نہ آئے، رسول کے پاس جاؤ وہ لائیں گے. رسول کے پاس جاؤ. اللہ وسیلوں کا قائل ہے. اور جو میرے رسول کے پاس جانا وہ میرے پاس لائیں گے. جو مستقیماً میرے پاس آئے گا میں اسے رد کر دوں گا. تو اللہ نے بھیجا رسول خدا کے پاس.
جو رسول کے پاس جائے گا وہی میرے پاس آئے گا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اب پیغمبر اسلام نے کہا جس نے میری آل کو مانا اس نے مجھے مانا. آپ نے بھی سکھا دیا ڈائریکٹ نہ آنا, آل کے ذریعے آنا. جو آل کے ذریعے آئے گا اس وسیلے سے آئے گا اسے لے جاؤں گا. توجہ ہو. اب جو آل کو چھوڑ کے پیغمبر کے پاس جائے گا یا وہ راستے میں کھو جائے گا, اور اگر پہنچ بھی گیا تو پیغمبر واپس بھیج دیں گے. ایک اور یقین مانیے بالکل طاقت نہیں ہے, میری کہاں تک محسوس کر رہا ہوں لیکن پوری طاقت سے پیش کر رہا ہوں. آپ کے دعاؤں کا محتاج جو ایک آیت اور سنیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے حبیب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. جو اللہ تم سے محبت کرے گا میری پیروی کرو, میرا اتباع کرو. توجہ, اطاعت اور اتباع دو لفظ ہیں. وضاحت کرو. اطاعت ہوتی ہے فرمان کی, اتباع ہوتا ہے نقش پا کا. تو اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا رسول کی اور اولی الامر کی. یہ کر انشاءاللہ مکمل کروں گا. لیکن اتباع کا کہا رسول کی اتباع کرنا, ان کے پیچھے پیچھے چلنا, کیونکہ اللہ کا نقش پانی وہ جسم نہیں ہے. توجہ, نقش پا میرے حبیب کا, ان کے پیچھے چلتے رہنا. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ بھی محبت کرے گا. شرط یہ ہے میرے حبیب کے پیچھے چلو. کوئی یہ نہ کہے نہیں میں تو اللہ سے ڈائریکٹ ہوں, یہ نئی بات نہیں ہے. یہ جو آپ آج دیکھتے نا بہت سے کہتے ہیں نہیں میں تو اللہ سے ڈائریکٹ ہوں, پیغمبر صرف قرآن پہنچانے آئے تھے, یہ نئی بات نہیں ہے. کچھ پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے. جو رسول خدا سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں. حبیب اللہ نے کہہ دیا, میرے حبیب سب سے کہتے ہیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کا اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. عزیزان گرامی بہت بڑی آیت ہے, اگر وقت ہوتا میں تفصیل میں جاتا. کل اسی بات کو مکمل کروں گا. اور معصوم کی ائمہ کی عصمت پہ سب سے بڑی دلیل یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا میری, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اس کا مطلب ہے کہ اطاعت میں کہیں پہ بھی اللہ کے فرمان سے ٹکراؤ نہیں آ سکتا. کسی کو معصوم کہا جاتا ہے جس کا ہر قول و فعل اللہ کے عین مطابق ہو, وہی معصوم ہوتا ہے. کل مکمل کروں گا. آج وقت میں آج مجھے میدان کربلا کی سپہ سالار مسائل کو پیش کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں مسائل پڑھوں اسے بات کی طرف اشارہ کروں گا. پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا مسائل نہیں. آپ دیکھتے ہیں نا جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے دونوں اپنے اپنے پرچم لے کے آتے ہیں. جو ہار جاتا ہے اس کا پرچم سرنگو ہو جاتا ہے اور جو جیت جاتا ہے اس کا پرچم بلند کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لیجیے یزید کا پرچم کیسا تھا, کسی کو معلوم نہیں, لیکن سب کو پتا ہے حسین ابن علی کے لشکر کا پرچم عباس ابن علی کے ہاتھ میں تھا. حسین کی فتح کی سب سے بڑی دلیل علم حضرت عباس علیہ السلام. آج کئی ہستیوں کو غصہ دے رہا ہے, جناب سیدہ کو بھی
जनाब उम्मुल बनीन है। जनाब उम्मुल बनीन को बड़ी मोहब्बत से हज़रत अब्बास, हर माँ को मोहब्बत होती है, लेकिन अगर बेटा अब्बास हो तो मोहब्बत बढ़ जाती है। मैं देखूंगा शहादत पढ़ सकता हूँ या नहीं, लेकिन उससे पहले चंद जुमले सुन लीजिए। कुछ देर के लिए मेरे साथ मदीने चलिए। बशीर इब्न जज़लम मिंबर रसूल से ऐलान कर रहा, अला या अहले यस्रिब ला मकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बिकरबला। ऐ यस्रिब, मदीना नहीं कहा, ऐ यस्रिब वालों, यानी पैगंबर की वजह से मदीना बना था। उन्हीं पैगंबर की आल को कलमा गो ने कत्ल कर लिया, इसका नाम बदल है। कहा है यस्रब वालों, अब मदीना रहने लायक नहीं रहा, हुसैन इब्न अली मारे गए। हुसैन ने कहा मस्जिद के साथ वाला घर, मुत्तसिल घर जनाब अमीर का था। उस घर में जनाब उम्मुल बनीन रहा करता था। जनाब उम्मुल बनीन के कानों में आवाज़ आई, हुसैन मारेगा। अपने पोते को आवाज़ दी, फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चले। बीबी की आंखों में मोतिया उतर आया था। बीबी ने सर पे बुरका लिया, हाथ में एक असा लिया, दूसरा हाथ पोते के कांधे पे रखा, मस्जिद नबवी में आई। अगर देख सके तो देखिएगा। बीबी ने मस्जिद में आने के बाद सवाल किया, बशीर ये कौन सा हुसैन मारा है? बशीर ने जवाब दिया, बीबी वो जानता नहीं बीबी कौन है, बीबी बुर्दे में है। कभी भी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, फातिमा के दिल का चैन हुसैन। बहुत तेजी से जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने दूसरा सवाल किया, तब बशीर मैं कैसे मानूं अब्बास के होते, अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा नहीं बीबी, आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे। अब जनाब उम्मुल बनीन ने सवाल किया, कब बशीर कैसे मान लूं अब्बास जंग न कर सका, अली का शेर बेटा जंग न कर सका? तो बशीर ने पलट के कहा, कब बशीर बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की जीन में संभल नहीं सके, वो घोड़े से जमीन पे गिर गया। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बह रहे, लेकिन बीबी सब्र से सवाल कर रहे हैं। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करें। अब जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, बशीर तू अब्बास को जानता नहीं हो, बशीर मैं अब्बास की माँ हूं, बशीर मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज जमीन पे फेंका करता था, बशीर अब्बास शेर था, मुमकिन ही नहीं अब्बास गुर्ज का मारना रोक सका। अब बशीर ने बड़े अदब से जुमला कहा, अब जरूर देखिएगा, बड़े अदब से जुमला कहा, बीबी जब अब्बास के गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू में थे, रिवायत में है, उलमा फरमाते हैं जनाब उम्मुल बनीन के हाथ से असा गिर गया। बीबी जमीन पे बैठी मातम करने लगी, वाह अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अब बशीर ने सवाल किया, बीबी क्या बात है, किस बात ने आपको इतना रुला दिया? अब जनाब उम्मुल बनीन ने जवाब दिया, बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना, वो हाथों का सहारा लेता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, जब वो गिरता है उसका चेहरा जमीन पे लगता है। मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ, बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया, बशीर
پڑھوں میں پوری شہادت، برداشت کریں گے، سنیں گے؟ آج میرے ساتھ چلیے. کیا کیا جناب اوپر بنی میں فوراً کا فضل مجھے جنت البقیع لے چلا. جیسی جناب اوپر بنی جنت البقیع آئی، بی بی ایک قبر کی پائنگی میں بیٹھ گئے اور رو رو کے کہنے لگے بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے. بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کا حسین مارا گیا، لیکن بی بی میں معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بدلا. بس میں 2 جملوں کی زحمت دوں گا، 5 سے 10 منٹ بس. آج علم برآمد ہونا. جناب عباس نے صبح ہوتے ہی اجازت مانگی، مولا اجازت ہے میں اشقیاء کو دیکھ لوں. مولا نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے انصار مارے گئے. جناب عباس پھر کہا مولا اجازت ہے میں سب کو دیکھ لوں گا. مولا نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا نا تو مولا عباس سے رہا نہیں دیا کہ مولا یہ بزرگ اصحاب، یہ بوڑھے اصحاب کہاں لڑ پائیں گے، مولا مجھے اجازت تو دیجیے. مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر سے پہلے اونٹوں محمد کے لاشے آئے، اب جناب عباس نے کہا مولا اونٹوں کے پالے مارے جا رہے ہیں، مولا اجازت تو دیں میں ان سب کو دیکھ لوں گا. مولا نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا سب مارے جا رہے ہیں. کہ نہیں عباس آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے، اندر کچھ بچوں کی آواز آ رہی تھی. ایک مولا عباس اندر خیمے میں گئے، دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی مشکل ہلا ہلا کے دیکھ رہے، شاید پانی رہ گیا ہو. اب جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کہا بیوی سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا بہت پیاس لگی ہے. کبھی بھی مشکیزہ لیجیے میرے ساتھ چلیں، بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دیں. جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں ہمیں پانی لانے، ہمیں بہت پیاس لگی ہے. میں یہی کہوں گا نا مولا حسین نے کہا ہوگا ابا. جناب زینب نے دونوں باہیں ڈال دی جناب عباس کے گلے میں. کہا بھیا عباس جب میں پہلی دفعہ کوفے آئی تھی بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے. عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی
جناب عباس، جناب زینب نے بیویوں کو بلا کر بیویوں میرے پاس آؤ، بیویوں وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں، اب مردوں کی کوئی ضمانت نہیں، عباس چلا گیا۔ آخری جملے سن لیجیے۔ جناب سکینہ نے سوال کیا، چچا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بس نہیں، جیسے علم چلا علماء نے لکھا 4000 صرف تیر انداز تھے جنہوں نے جناب عباس کا راستہ روکا۔ عمر سعد نے کہا عباس کو فرات تک نہ جانے دینا۔ جناب عباس نے جیسے ہی اپنی سواری اتاری وہ سب ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بدلی۔ اب میرے دیکھیے گا آخری جملے، جناب سکینہ نے سارے بچوں کو خیمے کے باہر جمع کر لیا، سب کے ہاتھوں میں کوزے لیے، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا پاس ہے، ابھی چچا پانی لائیں گے، میں سب کو پانی پلاؤں گا۔ علم تیزی سے آگے بڑھنے لگا، بی بی نے کہا وہ میرے چچا، اتنے میں علم نشیب میں اترا، بی بی نے کہا میرے چچا فرات میں اترے، علم دوبارہ نکلا واپس آنے لگا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں، میرے تو دیکھے گا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب علم واپس آ رہا تھا نا بچوں کی پیاس لبوں پہ دعائیں، اچانک علم لڑکھڑانے علم کو لڑکھڑاتا دیکھا، جناب سکینہ نے کوزہ زمین پہ رکھا، ایک جملہ کا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو،